ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور اس کی روحانی حقیقت کیا ہے، اور اس مقام مقدس کے بارے میں اس کائنات کے خالق نے کیا کیا احکامات دیے ہیں، نیز دنیا کے اس مقدس مقام یعنی سین کعبہ میں حج پر آنے والا وہ بدقسمت شخص کون تھا جس نے عین حجر اسود کے سامنے یہ کہہ کر اچانک اپنی حقیقی مستقبل یعنی آخرت کا قتل کرتے ہوئے دین اسلام سے یہ کہتے ہوئے کفر اور شرک کی زندگی اپنا لی کہ میں اس کالے پتھر اور خانہ کعبہ کی عمارت کے تقدس سے انکار کرتا ہوں کیونکہ یہ بت پرستی ہے۔ خواتین و حضرات، اس بدقسمت شخص کا تعلق یمن کے علاقے سے ہے جس نے اس گناہ عظیم کا مرتکب ہونے کے بعد یمن میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کے دوران مزے لے کر یہ واقعہ اس طرح بیان کیا کہ حال میں موجود اسلام دشمن عناصر کے چہرے اس کو سن کر جگمگا اٹھے اور ان کو دیکھنے سے صاف طور پر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی ان بیہودہ باتوں سے کس طرح ان کے پراگندہ جذبات کو تسکین پہنچ رہی تھی۔ اس موقع پر مذکورہ حال میں باقاعدہ ایک سکرین بھی نصب کی گئی تھی جس پر حج کے مناظر دکھائے جا رہے تھے، اور وہ حاضرین مجلس کو بتا رہا تھا کہ جب میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے سین کعبہ میں طواف کر رہا تھا اور میری نظر حجر اسود پر پڑی جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو بوسہ دے رہے ہیں جبکہ دیگر کئی افراد کعبے کی عمارت کو سجدہ کر رہے تھے، سو عین انہی لمحات میں مجھے یہ خیال آیا کہ یہ لوگ بھی دراصل بت پرستی کا شکار ہیں جو کہ پتھر کی ایک عمارت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ سو میں نے اسی لمحے اسلامی نظریات سے بغاوت کا فیصلہ کیا اور سین کعبہ میں ہی اپنے دین سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ حال میں موجود غیر مسلم برادری اس کے ان بیہودہ اور بے وقار بیانات پر خوش ہو رہی تھی۔ ناظرین محترم، اس بدبخت شخص کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے ہم اختصاراً اس عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کی اور ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں کھڑا ہوتا تھا اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمان اس عمارت یا اس کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ اس حکم الہی کو بجا لاتے ہیں جو ان کو قرآن حکیم کی سورہ مبارک میں دیا گیا ہے۔ بلکہ یہاں پر مناسب ہوگا کہ فتح مکہ کے ان لمحات کا تذکرہ بھی کر دیا جائے جب مکہ پہنچنے پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا، جس کی آپ نے تعمیل بھی کی، جبکہ بت پرستی کے تقریباً ہر مذہب میں بت کے سامنے سجدہ تو کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اپنے آقا یا بھگوان کے کاندھے پر چڑھ کر عبادت یا کوئی تقریر کر سکے۔ لیکن خوش فریبی کا یہ اعلان کیا جائے کہ اس مردود نے احکامات اسلامی سے انکار کرنے کے لیے یہ بے معنی بہانہ تراشنے کی کوشش کی۔ خانہ کعبہ دنیا کی وہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جسے جناب آدم نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا، اور اب تک اسے اللہ کے مقدس گھر کا مقام حاصل ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس مردود کی مذہبی حقیقت کے بارے میں کہ وہ دراصل کن نظریات کا حامل ہے، اور یہ ڈرامہ دراصل اس نے اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی ایک ناکام کوشش کے طور پر کیا ہے۔ ناظرین گرامی، جون خانم نامی اس شخص کا بنیادی تعلق اسماعیلی فرقے کے ایک ذیلی شاخ سے تھا جو کہ یمن کے قبائلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس فرقے کے لوگ انسانوں کے دوبارہ جنم لینے یعنی اوگوان کے نظریے کو ماننے والے ہیں، جس کا اسلام سے کہیں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ پھر یہ بھی مقام فکر ہے کہ جون خانم نے اگرچہ مسلمانوں پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے اسلام سے کنارہ کشی کی کہ یہ لوگ بت پرستی کے مرتکب ہو رہے ہیں، جبکہ اس نے خود اسلام ترک کرتے ہوئے جو دین قبول کیا وہ عیسائیت ہے، لیکن حیرت ہے کہ عقل کے اس اندھے کو گرجا گھر میں نصب حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مجسمے یا بت بالکل بھی نظر نہیں آ سکے۔ اس کے علاوہ ایک عرب ٹی وی کے مطابق یہ شخص کئی سال پہلے ایک اسرائیلی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے دین سے پھر چکا تھا، اور اب اس نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین محترم، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ جس کو ہدایت بخشے وہی نجات پاتا ہے، اور جس کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی بے نیل و مرام رہتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھا دیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا اور ملک خدا داد کا اللہ نگہبان۔